بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احکامات کے ثبوت کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جو ہمارے احکامات ثابت ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ احکامات سے مراد ہے جیسے فرضیت ہے، وجوب ہے، سنیت ہے یعنی سنت ہونا، اور اسی طریقے سے استحباب وغیرہ، یہ کس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی یہ ایک جہت ہے اور ایک اس کی دوسری جہت ہے، یعنی فرض کے مقابلے میں حرام آتا ہے وغیرہ۔ جی، تو وہ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، ابھی ہم صرف اتنا ہی دیکھیں گے کہ فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے، استحباب کیسے ثابت ہوتا ہے، اور سنیت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک جی، یہ کل صورتیں بنتی ہیں 27۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضوی شریف کی پہلی جلد کے اندر ان کو ذکر کیا ہے، جو جدید ابھی ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فرضیت کو اگر ثابت ہم نے کرنا ہے یا ان احکام کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں ایک ہمیں ضرورت پڑے گی ثبوت کی، نمبر 2 دلالت کی، اس بات بھی اس کو کہتے ہیں، نمبر 3 طلب کی۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان 3 چیزوں کے اندر 3 احتمالات ہیں۔ ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آیت کریمہ سے اگر ثابت ہے تو یہ ثبوت ہم تک پہنچا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی حدیث پاک ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، بلکہ یہاں ہم مجتہد کی بات کرتے ہیں، مجتہد تک پہنچنا وہ اچھا، اور اسی طریقے تو اس کو کہتے ہیں ثبوت۔ مجتہد تک اس کا ثبوت کیسا، ٹھیک ہے، یعنی خبر واحد کے ساتھ ہے، یا وہ قرآن پاک یعنی تواتر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ خبر مشہور کے ساتھ ہے وغیرہ۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ دلالت۔ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو حدیث یا جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کی دلالت کیسی ہے۔ دلالت مختلف ہوتی ہے، جیسے جو آپ اصول فقہ کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دلالات ہوتی ہیں، جیسے عام کا حکم آپ دیکھتے ہیں کہ عام غیر مخصوص الباز ہے، یا اسی طریقے سے خاص ہے، یا اس طرح ظاہر نص مفسر محکم یہ آتے ہیں، تو ان کی ہم دلالات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دلالت کیسی ہے، اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ثبوت کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، دلالت کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ثبوت مثلا ثبوت یقینی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ظنی بھی ہو سکتا ہے، اور شکی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دلالت جو ہے، دلالت بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، یقینی، ظنی اور شکی۔ یہ کیسے ثابت ہوتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ آخر کے اندر عرض کریں گے۔ پھر تیسری صورت ہوتی ہے طلب، کہ بھائی جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ مطالبہ کیسا ہے، شریعت کی طرف سے مطالبہ، مثلا فعل امر ہے، اقیم الصلاۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ ہے، تو یہ مطالبے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مطالبہ ہے یہ کیسا ہے، تو یہ بھی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جزمی، ایک ہوتا ہے ترغیب موقد، یعنی ترغیبی موقد آپ اس کو کہہ لیں، بے شک یعنی موقد ہوتا ہے۔ نمبر 3 وہ ہے ترغیب محض، کہ محض اس میں ترغیب ہوتی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا آپ کو، ترغیب ہے، ٹھیک۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو بعض اوقات جو کہتے ہیں بیٹے کرنا ہے یہ کام، یہ وجوب کے درجے میں چلا جاتا ہے، جزمی ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہوتا ہے کہ ترغیب ہوتی ہے لیکن ساتھ تاکید ہوتی ہے، یہ میں انشاءاللہ آخر کے اندر بھی اس پر کچھ کلام کروں گا۔ پھر اسی طریقے سے ترغیب محض کا مطلب ہے بیٹے کر لو تو اچھی بات ہے، یہ ترغیب محض ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ فرضیت کی جو ہے وہ صرف ایک صورت ہوتی ہے۔ فرض جو ثابت ہوتا ہے وہ اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1 وہ یہ ہوتی ہے کہ فرضیت میں ثبوت یقینی ہوتا ہے، نمبر 2 دلالت بھی یقینی ہوتی ہے، اور نمبر 3 طلب جزمی ہوتی ہے، طلب جزمی۔ یہ ایک صورت ہے جس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، ثبوت یقینی، دلالت یقینی، اور طلب جزمی۔ وجوب کی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ
اس کے اندر یقینی کے اندر کہیں پر بھی زن آ جائے، کہیں پر بھی زن آ جائے، لیکن طلب وہی جزمی رہنی چاہیے. یہ تین کی تین صورتوں میں طلب جزمی. مثلا اس کی تین صورتیں یہ بنیں گی. مثلا آپ پہلے ثبوت پہلے یقینی تھا، اب اس کو کیا کر دیں؟ ظنی کر دیں، اور یہ وہی یقینی بے شک رہے دلالت. یا اس کے اندر اس میں یقین آ جائے، جیسے ثبوت یقینی ہو جائے اور ادھر ظنی آ جائے، یا پھر یہ دونوں کی دونوں کیا ہوں؟ ظنی ہوں. یعنی ثبوت ظنی دلالت یقینی، یا ثبوت یقینی دلالت ظنی، یا پھر ثبوت اور دلالت دونوں ظنی. یہ تین صورتیں بنتی ہیں وجوب کی. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں دیکھنا ہے اپنے ایک صورت یہ ہماری استعمال ہو گئی طلب کے اندر، ہماری ایک صورت استعمال ہو گئی ان کے ساتھ. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم اس کو لے کر آئیں گے ترغیب موقد کو، کہ بھئی طلب جو ہے وہ کون سی ہو؟ ترغیب موقد کی. ترغیب ہو لیکن ساتھ تاکید ہو. یہ اگر ہوگی تو یہی والی جو چار صورتیں ہیں ان کے ساتھ پہلے ہم نے طلب جزمی رکھی تھی. اب انہی کے ساتھ اگر یہ کیا آ جائے؟ طلب موقد ہو جائے. طلب کیا ہو جائے؟ موقد. پھر یہ چار کی چار صورتیں، یعنی کون کون سی صورت؟ ثبوت یقینی دلالت یقینی ایک، لیکن طلب موقد. نمبر دو، ثبوت ظنی دلالت یقینی لیکن طلب موقد. ثبوت یقینی دلالت ظنی لیکن طلب موقد. نمبر چار، ثبوت ظنی دلالت ظنی طلب موقد. یہ چار صورتوں میں سنیت ثابت ہوتی ہے، سنت ہونا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہا جائے گا یہ حکم اس میں کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ چار صورتیں کس کی ہو گئی؟ سنیت کی. تو سنیت کی یعنی سنت ثابت ہونے کی چار صورتیں ہیں. چار صورتیں کل کتنی ہو گئی؟ کل ہیں 27 ہمارے پاس. 27 کل ہیں، ان میں سے چار ہمارے پاس ایک فرضیت کی، تین وجوب کی، چار یہ ہو گئی. اور یہی والی چار صرف سات طلب جزمی کی جگہ موقد ہم نے کی تو 8 ہو گئی. ٹھیک ہے. فرضیت، وجوب اور سنیت، یہ چار یہ تین جو تھے ان کی کل صورتیں کتنی بنی؟ 8. 27 میں سے 8 اگر آپ نفی کرتے ہیں تو یہ بقیہ بنتی ہیں 19. یہ 19 صورتیں بنتی ہیں استحباب کی، ندب کی. ٹھیک ہے. استحباب یا پھر ندب، یہ صورتیں. اور وہ کیسے بنتی ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. مثلا ابھی تک آپ دیکھیں تو ثبوت اور دلالت کے اندر ہم جو استعمال کر چکے ہیں وہ یقین اور ظن کو استعمال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا اب اس ثبوت اور دلالت میں کہیں پر بھی شک آ جائے، شکی کی صورت بن جائے. ٹھیک ہے. کہیں پر بھی شک کی صورت آ جائے، چاہے طلب کوئی سی بھی ہو، جزمی ہی کیوں نہ ہو. فرض کریں ثبوت ہے ہمارا شکی، دلالت ہماری ان تینوں میں سے کوئی بھی لے لیں، یقینی اور طلب جزمی، تو اس سے کیا ثابت ہوگی؟ استحباب. سادہ سا اصول یہ ہے، کہیں پر بھی شکی آ جائے گی ان دونوں میں سے کہیں پر بھی تو استحباب. اور پھر طلب میں سے چاہے آگے طلب کوئی بھی ہو شک کے ساتھ تو تب بھی استحباب. نمبر 2 وہ کیا ہے؟ ترغیب محض ان میں سے جہاں پر بھی آ جائے گی اس طلب کے اندر، چاہے ان میں سے جو بھی ہو، ہر صورت کے اندر کیا ثابت ہوگا؟ استحباب ثابت. مثلا اعلیٰ سے اعلیٰ صورت وہ کون سی بنے گی؟ ثبوت یقینی ہو، دلالت یقینی ہو، لیکن ترغیب کیا ہو؟ محض ہو. تو پھر اس صورت کے اندر بھی کیا ثابت ہوگا؟ استحباب. ٹھیک ہے. تو دو صورتیں آپ ذہن میں رکھیں، کہیں پر شک آ جائے تب بھی استحباب، یہیں پر ترغیب محض آ جائے تب بھی کیا ہوگا؟ یہ ساری صورتوں کو اس نے کور کر لیا. اب اس کے بعد یہ ہماری ہو گئی کل 27 صورتیں.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اہم ترین چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت یقینی کیسے ثابت ہوتا ہے. ثبوت یقینی کیسے ہوتا ہے؟ اب ہے ثبوت یقینی، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. ثبوت یقینی کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن جو کہ متواتر ہے، ٹھیک. نمبر 2 حدیث متواتر. نمبر 3 حدیث مشہور. ٹھیک ہے، حدیث مشہور. لیکن یہ ساری کی ساری کس کے نزدیک ہوں؟ یہ مجتہد کے نزدیک. ٹھیک ہے، مجتہد کے نزدیک. نمبر 2 وہ کیا صورت ہے؟ وہ یہ ہوگی ثبوت یقینی. اب یہ ہے کہ دلالت یقینی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے یا تو کیا ہو، عام لیکن غیر مخصوص الباز. ٹھیک ہے. نمبر 2 خاص. نمبر 3 ظاہر. نمبر 4 نص، مفسر اور محکم. اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ دلالت یقینی. اس کے بعد طلب جزمی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ طلب میں ہمیشہ امر ہوگا. کیا ہوگا؟ طلب کس سے ثابت ہوتی ہے؟ یہ جو امر کی آپ بحث پڑھتے ہیں نا اصول فقہ کے اندر، وہ یہی ہوتی ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے طلب جزمی کیسی ہوتی ہے کہ امر ہو اور مطلق ہو. امر کیا ہونا چاہیے؟ مطلق. مطلق یعنی اس میں کوئی اور جو 16 معنی کے لیے آتا ہے کسی اور معنی کے لیے وہ نہ ہو. امر مطلق ہو اور مطلق للوجوب ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو امر مطلق لل کیا ہے؟ وجوب. تو امر مطلق للوجوب ہو. اب خواہ وہ لفظی ہو خواہ وہ مانوی ہو. خواہ لفظی خواہ مانوی. لفظی یعنی صیغہ امر ہو، افعل. ٹھیک ہے، جیسے اقیم الصلاۃ صیغہ امر ہے. اور مانوی کی مثال جیسے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب اس کے اندر وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. اب یہ بظاہر فعل امر نہیں ہے لیکن معنی اس کے اندر کس کا ہے؟ امر کا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ امر مانوی. ٹھیک ہے، تو یہ طلب جزمی. تو طلب جزمی جہاں پر طلب جزمی ہوگی تو وہ کیسے ہوگی کہ امر مطلق ہونا چاہیے، کسی اور معنی کے لیے نہیں نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 2 ثبوت ہمارے پاس ظنی. ثبوت ظنی یہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ ہم نے کہا تھا یقینی میں قرآن، حدیث متواتر، حدیث مشہور. اس کی جگہ احاد، اخبار احاد سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ظنی. ثبوت کیا ہوتا ہے پھر؟ ظنی. ٹھیک ہے. اور شکی کس سے ثابت ہوتا ہے؟ حدیث ضعیف سے. ٹھیک ہے. اب اس طرف دلالت. دلالت یقینی ہم نے یہ بتائی تھی، عام، غیر مخصوص الباز، خاص، نص، ظاہر، نص، مفسر، محکم. اور ظنی کیسے ہوگا؟ عام، مخصوص الباز. عام مخصوص الباز سے کیا ہوگا؟ یہ ظنیت آ جائے گی اس کے اندر. نمبر 3 وہ کیا ہے؟ شکی. شکی کی صورت متشابہ وغیرہ. شکی کی صورت کون سی ہے؟ متشابہ وغیرہ. اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے متقابلات میں آتے ہیں نا، تو متشابہ وغیرہ وہ شک کی صورت پیدا ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد ہے ترغیب موقت. ترغیب موقت جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں. ترغیب موقت کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ میں مسواک ان کے لیے کیا کر دیتا؟ لازم قرار دیتا، تو فرض قرار دے دیتا. یہ کیا ہے؟ اب یہ اس میں تاکید ہے، یہ وجوب نہیں ہے کیونکہ اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن تاکید ہے. نمبر 3 وہ کیا ہے؟ ترغیب محض کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جس کے اندر فضیلت ہو. جیسے انگوٹھی چومنے والی حدیث ہے اس میں محض فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مثال لے لیتے ہیں اور پھر ان کو
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم لے لیتے ہیں مسئلہ انگوٹھی چومنے کا، ٹھیک ہے، انگوٹھی چومنے کا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ استحباب کا، کہ انگوٹھی چومنا کیا ہے جی؟ مستحب ہے۔ اب اس پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ جناب یہ انگوٹھی چومنا یہ مستحب ہے کیسے؟ اب ہمارے پاس فرض کریں ہم ایک دلیل لے لیتے ہیں، کون سی دلیل؟ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ آپ نے حضرت بلال کی اذان، جب انہوں نے اذان دی تو انہوں نے انگوٹھے چومے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے خلیل کا سا یہ فعل کیا تو اس کے لیے یہ فضیلت، فرمایا نا۔ اب سب سے پہلے ہم کیا چیک کریں گے؟ اس کا ثبوت کیسا ہے؟ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ضعیف ہے، حدیث کون سی ہے؟ یہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ کون سی آخری صورت بن گئی؟ کون سی؟ شکی کی صورت، ثبوت ہے لیکن شک کی صورت۔ اب اس کے بعد دلالت کوئی سی بھی ہو، طلب کوئی سی بھی ہو، آپ کو کیا پتہ چل گیا؟ استحباب، کیونکہ شکی جہاں پر بھی آ جائے تو استحباب، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہم دلالت کو بھی چیک کر لیتے ہیں، تو دلالت کا تعلق چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے اندر تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل ظاہر ہی ہیں، یعنی کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خفی، مشکل وغیرہ اس طرح کی کوئی صورتیں نہیں ہیں، عبارت بالکل واضح ہے اس کے اندر نا۔ اچھا، تو اس کے اندر پھر پتہ ہے ہم یقینی نہ بھی کریں نا دلالت، ویسے وہ یقینی کے درجے میں ہے، نہ بھی کریں نا تو تب بھی وہ آپ ظنی بھی نہ سمجھیں، اب شکی کے درجے میں لے آئے بس، حالانکہ ہے نہیں، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، بالکل واضح الفاظ ہیں روایت کے، کیونکہ ان کے الفاظ کی جو ہوتے ہیں نا معنی وغیرہ، انہی کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کی دلالت اس پر کیسی ہے، بالکل واضح یقینی ہے، لیکن ہم اس کو شکی کے درجے میں لے لیتے ہیں بس۔ نمبر 3، اس میں جزم نہیں ہے، جزم نہیں ہے، ہوتا بھی صحیح جزم تو پھر بھی کیا ثابت ہوتا ہے؟ اچھا، ترغیب موقت بھی نہیں ہے، تاکید بھی نہیں ہے اس میں، جس نے ایسا عمل کیا تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کیا ہے؟ ترغیب محض ہے، کیا ہے اس میں؟ اصل کے اندر ہے ترغیب محض۔ استحباب کی آخری صورت بالکل انتہا درجے کی کون سی؟ کہ ثبوت ہمارے پاس انگوٹھے چومنے کے مسئلے کے اندر چومنا جو ہے یہ مستحب ہے، ہم نے دعویٰ کیا ہے، اور دعوے کے لیے ہمارے پاس ثبوت کیا ہے جی؟ ثبوت ہمارے پاس شکی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دلالت کیسی ہے بھائی؟ یقینی ہے، لیکن ہم فرض کریں انتہائی یقینی ہے، ویسے یقینی لکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر طلب کون سی ہے؟ ترغیب محض۔ تو یہ کون سی صورت آ گئی کہ جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ شک آ جائے یا ترغیب محض آ جائے تو پھر کیا ہوگی؟ استحباب ثابت ہوگا، لہٰذا اس پتہ چلا کہ ہمارا جو دعویٰ کرنا ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے اور یہ صحیح ثابت ہے، ٹھیک۔ اس طریقے سے احکامات کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اب آپ ہدایہ پڑھیں یا آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب پڑھیں، خصوصاً آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں تو ہدایہ کے ساتھ جیسے ہی آپ کوئی آ جائے تو اب آپ اس کے بعد اس کو دلیل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، لیکن آپ شروحات کو دیکھیں گے تو کئی چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گی۔ پھر جیسے جیسے آپ فتح القدیر پڑھیں، خاص کر وہ خاص ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جب آپ شروحات پڑھیں گے پھر آپ کا ذہن کھلے گا کہ اس طریقے سے احکامات کا ثبوت ہوتا ہے۔